بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ہارون علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو معلوم ہی ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی زبان میں کچھ لکنت تھی، جبکہ سیدنا ہارون علیہ السلام بہت اچھے انداز میں بات چیت کر لیتے تھے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ صاحب گو ہے، لہٰذا اسے میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج تاکہ وہ میری تصدیق کرے۔ مجھے ڈر ہے کہ زبان کی لکنت کی وجہ سے فرعون کی قوم کے لوگ میری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ انہیں نبوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مددگار بنا دیا۔ پھر ہم نے ان سے کہا، تم دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، بس ہم نے ان کو بالکل تباہ کر دیا۔ نبوت ملنے کے بعد سیدنا ہارون علیہ السلام اپنے بھائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو آپ نے کوہ طور کی طرف روانہ ہونے سے پہلے سیدنا ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر فرمایا۔ خود کوہ طور پر چلے گئے، انہیں کوہ طور پر 30 دن تک ٹھہرنا تھا، لہٰذا آپ قوم کو یہ بتا کر گئے تھے کہ میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں، لیکن وہاں ان کی مدت بڑھا کر 40 دن کر دی گئی۔ اب جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے آنے میں دیر ہوئی تو سامری کو گویا موقع مل گیا۔ اس نے قوم کے لوگوں سے کہا، تم اپنے زیورات مجھے دے دو۔ بس اس نے کوئی بات بنائی اور زیورات ان سے لے لیے۔ پھر اس نے ان زیورات کو پگھلا لیا۔ اس طرح جو دات حاصل ہوئی اس سے اس نے ایک بچڑا بنایا، پھر اس سے اس بچڑے میں ایک مٹھی مٹی کی بھر دی۔ اب یہ بھی سن لیں کہ اس نے وہ مٹی کہاں سے حاصل کی تھی۔ جس وقت فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے، اس وقت وہ گھوڑے پر سوار تھے۔ یہ مٹی اس گھوڑے کے پیروں کے نیچے سے اٹھائی گئی تھی۔ جو ہی اس بچڑے میں وہ مٹی ڈالی گئی، بچڑا آواز دینے لگا جیسا کہ کوئی سچ مچ کا بچڑا ہو۔ قرآن اور حدیث میں یہ وضاحت نہیں ملتی کہ وہ آواز کس طرح دینے لگا جبکہ وہ بے جان تھا۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ سامری شیطان کا پیروکار تھا۔ شیطان نے اس کام میں اس کی مدد کی اور بچڑے کے اندر سے جو آواز آئی وہ آواز دراصل شیطان نے نکالی تھی تاکہ وہ لوگ اس بچڑے کے دیوانے ہو جائیں، ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر اس کی پوجا کرنے لگیں۔ اور شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ انسانوں کو شرک میں مبتلا کر دے، اس لیے کہ شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں ہوا کسی طریقے سے اس میں داخل ہو جاتی تھی اور اس سے بچڑے کی سی آواز نکلتی تھی۔ ہاں تو وہ بچڑا آواز دینے لگا۔ اس کی آواز سن کر بنی اسرائیل اس کے گرد جمع ہو گئے، خوشی سے ناچنے لگے اور کہنے لگے، یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گئے ہیں۔ یہ کہنے سے ان کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یاد نہیں رہا کہ معبود تو ہمارے پاس ہے، وہ اسے کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اب انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اسی کو الہ ماننے لگے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ سنی اور شرک کے گڑھے میں گرتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ کوئی انہیں راہ بتلاتا تھا؟ انہوں نے اس کو معبود قرار دے دیا اور بڑی بے انصافی کا کام کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں مزید فرمایا، کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ مطلب یہ کہ حیوانی مجسمہ نہ تو بات چیت کر سکتا تھا، نہ کسی کے نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا تھا اور نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی ہی کر سکتا تھا۔ اس کی پوجا کرنا اپنی جان پر ظلم کرنے کے برابر تھا، جبکہ انہیں معلوم بھی تھا کہ یہ کام جہالت اور گمراہی ہے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے اس عظیم فتنے کے جواب میں قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اس بچڑی کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو، یقیناً تمہارا رب تو رحمان ہی ہے، لہٰذا تم میری راہ پر چلو اور میرا کہنا مانو۔ جواب میں قوم نے کہا، جب تک موسیٰ ہمارے پاس نہیں لوٹ آتے ہم اسی کی پوجا کرتے رہیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس فتنے کی خبر دے دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے غصے کی حالت میں لوٹے۔ آپ ہارون علیہ السلام پر بگڑے، انہیں داڑھی سے پکڑا، سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تورات کی تختیاں تھیں، وہ انہوں نے زمین پر پھینک دی۔ بھائی کو اس حد تک غصے میں دیکھ کر سیدنا ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میرے بھائی، تو میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑ۔ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ کہیں تو یہ نہ کہے کہ تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہ رکھا۔ سیدنا ہارون علیہ السلام کا جواب سن کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی خطا معاف فرما اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سیدنا ہارون علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور ہارون نے اس سے پہلے ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم، اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کی تقدیر سے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور تمہاری آزمائش کے لیے اس نے اس بچڑے میں آواز پیدا کر دی ہے۔
تمہارا حقیقی پروردگار تو رحمان ہی ہے، نہ کہ یہ بچڑا، لہٰذا میری پیروی کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ اس پر انہوں نے یہ جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک تو ہم اسی کی پوجا کریں گے۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے فرمایا، سامری یہ تو نے کیا کیا؟ جواب میں اس نے کہا، مجھے وہ چیز دکھائی دی تھی جو انہیں دکھائی نہیں دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ تب سامری بولا، مجھے جبرائیل نظر آ گئے تھے، وہ گھوڑے پر سوار تھے، میں نے ان کے گھوڑے کے نقش قدم کی مٹی لے لی، اس لیے کہ میں نے دیکھا تھا کہ جہاں جہاں اس گھوڑے کے قدم پڑتے تھے وہاں وہاں زندگی کے آثار نمودار ہو جاتے تھے، گھاس اگ جاتی تھی، بس میں نے وہاں سے مٹی لے لی اور جب میں نے وہ سونے کے بچڑے میں ڈالی تو وہ آواز نکالنے لگا۔ اس کی بات سن کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو یہ بد دعا دی کہ اسے کوئی نہ چھوئے، اس لیے کہ اس نے اس چیز کو چھوا تھا جس کا چھونا اس کے لیے جائز نہ تھا۔ دنیا میں تو اسے اپنے جرم کی یہ سزا ملی، آخرت میں بھی اسے سخت عذاب ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے فرمایا، اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا تو اعتکاف کیے ہوئے تھا، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اڑا کر سمندر میں بکھیر دیں گے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو آگ میں جلا دیا، پھر اس کی راکھ کو سمندر میں بکھیر دیا، اور بنی اسرائیل میں سے جس نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان سے کہا کہ وہ اس کو پئیں۔ ان کے ہونٹوں پر اس کی راکھ چپک گئی یا ان کے رنگ زرد ہو گئے۔ تب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کا ان تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے متعلق فرمایا، بے شک جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوی زندگی ہی میں پڑے گی، اور ہم جھوٹ باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، اللہ کے نزدیک تمہاری بہتری اسی میں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل دو گروہوں میں بٹ گئے تھے، ان میں سے ایک گروہ وہ تھا جس نے اس بچڑے کی عبادت کی تھی، دوسرا گروہ وہ تھا جس نے سیدنا ہارون علیہ السلام کا حکم مانا تھا اور بچڑے کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ اس سزا سے محفوظ رہے، باقی لوگوں نے دو گروہوں میں بٹ کر ایک دوسرے کو قتل کیا، اس طرح انہیں ان کے شرک کی اس قدر بھیانک سزا ملی۔ شرک اس قدر برا ہے کہ اس جرم میں ان کی قوم کو خود اپنے ہاتھوں ایک دوسرے کو قتل ہونا پڑا۔ شیطان کے حربوں سے بچنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ شیطان برائی کو بڑے دل فریب لباس میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، دل اس میں اٹک کر رہ جاتا ہے، خاص طور پر شرک کو رنگ برنگ کے روپ میں نئے نئے لبادوں میں مکڑی کے اندیکھے جالے کی طرح ہمارے ارد گرد لپیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی شرک کو اپنی عادت اور مزاج میں شامل کر لیتے ہیں۔ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔